علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم فرقان حمید سورہ آل عمران شریف، اللہ رب العالمین کا ارشاد پاک ہے، قل صدق اللہ، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ کیا؟ کہ دین اسلام حق ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پس تم حضرت ابراہیم حنیف کی ملت کی اتباع کرو۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم قطعاً مشرک نہ تھے۔ ان اول بیت، یقیناً پہلا گھر، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا، للذی، وہ ہے، ببکۃ مبارکہ، جو بکہ میں ہے، وہ گھر بڑا برکت والا ہے۔ وہدی للعالمین، اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا ضامن ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، وہاں مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو حرم مکہ میں داخل ہوا وہ امن والا ہوا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر فرض ہے بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ من، اس کے لیے، استطاع الیہ سبیلا، جو اس راستے کی طاقت رکھتا ہو۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو منکر ہو پس اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ آیات کا ترجمہ سنا آپ نے۔ ارشاد فرمایا، کل، اے پیارے رسول آپ یہ فرما دیں، آپ یہ اعلان کر دیں، ان کو سمجھا دیں کہ صدق اللہ، میرے خدا نے جو کہا سچ کہا۔ کلام حکیم 5ویں پارے میں آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، خدا کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، بات کے لحاظ سے خدا سے کس کی زیادہ سچی بات ہو سکتی ہے؟ صدق تو چلتا ہی خدا سے ہے۔ سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، یہ خدا کی قدرت کے ہی کرشمے ہیں کہ صفات جمیلہ اور حمیدہ سب خدا تعالیٰ جل جلالہ کی عطیات ہیں۔ صدق اللہ، آپ کہہ دیں میرے خدا نے سچ فرمایا ہے۔ اور یہ جو جملہ ہے نا، صدق اللہ، یہ کتنا عظیم جملہ ہے، جو حضور کو حکم دیا گیا کہ تم کہو میرے بارے، پیارے رسول میرے بارے تم کہو کہ میرا خدا سچا ہے، میرے خدا نے جو کہا سچ کہا۔ اور یہ اتنا جملہ برکت والا ہے کہ کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی ولی اللہ، کوئی بھی مبلغ جب اپنی سپیچ پوری کرتا ہے تو کہتا ہے صدق اللہ العلی العظیم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے جو کہہ دیا ہے، اس میں جتنی میں نے آیات پڑھی ہیں، کتاب و سنت کی جتنی بات ہوئی ہے، صدق اللہ، میرے رب نے سچ کہا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پس تم اتباع کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، مذہب کی، ملت ابراہیمی کی تم پیروی کرو، دین ابراہیمی تم اختیار کرو۔ حنیفہ، ابراہیم کو اللہ نے حنیف قرار دیا۔ حنیف کا معنی کتنا شاندار ہے۔
ہر باطل قول فعل عمل، ہر باطل سوچ، ہر باطل راستے سے، ہر باطل مذہب سے کٹ کر، جدا ہو کر، لا تعلق ہو کر سیدھا جو صراط مستقیم پر چلتا رہے اسے کہتے ہیں حنیف۔ جی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسے آپ مشرک نہیں ہیں، آپ تو بت شکن ہیں۔ یہ جتنی روشنی آپ کو نظر آ رہی ہے کائنات میں، ایمان کی روشنی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی روشنی کا ایک حصہ ہے۔ وہ کیسا دور تھا، پر آشوب دور تھا، پر فتن دور تھا، جب خدا کا آسمان اوپر تھا، خدا کی زمین نیچے تھی، زمین و آسمان کی اس دو پڑوں کے اندر، فرش اور چھت، اس ایک مکان کے اندر صرف ابراہیم علیہ السلام تھے جو خدا تعالیٰ کو واحد لا شریک مانتے تھے۔ پوری دنیا شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں دھکے کھا رہی تھی، ابراہیم آئے، انہوں نے دستگیری فرمائی۔ ایک ابراہیم تھے، وہ دنیا کا بادشاہ، شرق سے غرب تک جس کا تسلط تھا، نمرود، اس کے ساتھ ٹکر لینے کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اللہ رب العالمین نے کتنی ایمان کی قوت عطا کی کہ آپ وقت کے اتنے بڑے حاکم سے ٹکرا گئے اور اسے پاش پاش کر دیا، اور اللہ رب العالمین کی توحید کا علم بلند فرمایا۔ ایک آدمی، عراق کا پورا ملک، ایک آدمی کیسے وہ جرأت کرتا ہے کہ وہ بت خانے میں جا کر سارے ہی بت توڑ دے، اور بھرے بازاروں میں آبادیاں تھیں، لوگ چل رہے، تجارتیں ہوتی تھیں، گہما گہمی تھی، اور ان سارے لوگوں کے سامنے بتوں کے پاؤں میں رسی ڈال کر گھسیٹے بازاروں میں، اور جن کو وہ گھسیٹ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام، ان کو وہ لوگ خدا سمجھتے تھے، اور کبھی گٹر کے اندر، کبھی حوض کے اندر ان کو ڈبکیاں دیتے تھے اور کہتے تھے تم کھا لو، تم پی لو۔ ابراہیم یہ تو بولتے بھی نہیں ہیں، یہی تو میں سمجھاتا ہوں، یہ بولتے ہی نہیں ہے۔ کمال کی بات ہے، جب اس بات پہ بندہ تھوڑا سا اور تبصرہ کرے نا تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی جرأت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں۔ یہ خدا کی تائید ہے، یہ تائید ربانی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا کا واحد حکمران، شرق سے غرب تک جس کا تسلط ہے، اور پھر وہ جابر بھی ہے، ظالم بھی ہے، سفاک قسم کا ہے، وہ قتل کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ اس کے بھرے دربار میں جا کر کھڑے ہو جانا، یہ کتنی جرأت کی بات ہے۔ تیسرے پارے کے تیسرے رکوع میں یہ سارا منظر پہلے ہم نے پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حنیف کسے کہتے ہیں؟ جس کا ہر عمل، ہر قول، ہر فعل، ہر سوچ ہدایت پر ہو، وہ صراط سوی پر چل رہا ہو، صراط مستقیم پر ہو۔ فرمایا وما کان من المشرکین، ابراہیم تو مشرک نہیں تھے، وہ تو توحید پرست تھے، وہ تو اللہ کے پیارے خلیل تھے۔ لفظ خلیل کے بارے کچھ نہیں کہا کبھی۔ خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے خلیل، جس کی جمع ہے الاخلاء، الاخلاء۔ تو حبیب بھی تو ایک لفظ ہے، حبیب کا معنی پیارا، دوست، ساتھی۔ رفیق بھی ایک لفظ ہے، ساتھی، دوست۔ لیکن خلیل، حبیب اور رفیق میں فرق ہے۔ رفیق تو ساتھی ہے، اگرچہ وہ بس میں ایک ہی سیٹ پر سفر کر رہے ہوں، وہ رفیق ہے، اور عرب میں آج بھی کہتے ہیں یا رفیقی،
میرے ساتھی، میرے دوست، ٹھیک ہے۔ حبیب اس سے زیادہ میٹھا لفظ ہے، اور خلیل تو شہد ہے بالکل۔ شہد کا خلیل کا مطلب یہ ہے کہ ایسا دوست جس کے بغیر جی نہیں لگتا۔ تو اب اللہ رب العالمین نے ان کو خلیل کہا ہے، اس پر مزید بات کرنے کی اجازت بھی نہیں کہ وہ جی کیا ہوتا ہے اور لگتا کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خلیل اس کو کہتے ہیں، اس ساتھی کو کہتے ہیں جس کے بغیر جی نہ لگے۔ تو ابراہیم کون ہے؟ خلیل اللہ۔ آپ سمجھیں کہ مقام ابراہیم علیہ السلام کا کتنا ہے کہ آپ خلیل اللہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کی ملت کی پیروی کرو۔ ان اول بیت، یقیناً سب سے پہلا گھر، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا، للذی ببکہ، وہی ہے جو بکہ میں ہے۔ آج میں آپ حضرات کو قرآن کریم کے حوالے سے مکہ مکرمہ کے نام گنواتا ہوں۔ لا اقسم بہذا البلد، یہ البلد ہے۔ بلدن کا معنی شہر، بلدن شہر، کوئی بھی شہر ہو، نکرہ۔ اور جب کہا البلد تو نکرہ ختم ہو گیا، یہ معرفہ ہے۔ البلد وہ خاص شہر جس پر کروڑوں رحمتیں ہر لحظہ نازل ہوتی ہیں۔ البلد، بالدن نہیں، البلد وہ خاص شہر، ایک نام۔ دوسرا، اس کو البلد صرف نہیں کہا گیا، سورہ والتین میں اس کا ایک اور نام بھی بیان کیا گیا، والتین والزیتون وطور سینین، آگے وہذا البلد الامین، یہ خاص شہر ہے، امین ہے، یہ امن کا مرکز ہے، یہ سکون اور اطمینان کی وادی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو ہی مکہ مکرمہ قریب آتا جاتا ہے تو دل کی کیفیت بدلتی جاتی ہے۔ جی یہ تو جانے والے جانتے ہیں کہ جب لوگ کہتے ہیں مکہ مکرمہ 20 کلومیٹر رہ گیا، اب 10 کلومیٹر رہ گیا، اب 5 کلومیٹر رہ گیا، تو ایک مسلمان کے دل کی کیفیت کتنی تیزی سے بدلتی ہے، اور وہ کہاں سے اٹھ کر کہاں پہنچ رہا ہوتا ہے، یہ اس کا دماغ اور دل جانتا ہے، اس کا روح جانتا ہے کہ کس طرح روح تڑپتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ مکہ مکرمہ کا مرکز بیت اللہ شریف نظر آتا ہے تو پھر دل کی کیفیت کیا ہے اور روح کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو البلد اور پھر البلد الامین، دو نام، اور تیسرا اس کا نام ہے بکہ، جو یہاں فرمایا للذی ببکہ، تین، اور چوتھا اس کا نام ہے مکہ، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَكُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ، سورہ الفتح کے تیسرے رکوع میں ہے کہ وادی مکہ۔ جی اب بکہ اور مکہ میں فرق کیا ہے میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اس کا نام ہے ام القریٰ، قریہ بستی، قریٰ بستیاں، اور ام القریٰ کائنات کی ساری بستیوں کا مرکز۔ قریۃن بستی، اور اس کی جمع ہے قریٰ بستیاں، اور ام القریٰ کائنات کی تمام آبادیوں کی اصل مرکز، مرکز ایمان، مرکز عرفان، مرکز قرآن، مرکز محمد رسول اللہ، مرکز ابراہیم خلیل اللہ۔ کتنی شان اس کو نصیب ہے۔ فرمایا للذی ببکہ مبارکن۔ قرآن پاک کا مطالعہ کریں والناس تک، آپ کو 5 چیزیں ایسی ملیں گی جس پر لفظ مبارکن بولا گیا ہے۔ 5 چیزیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، بارش کے پانی کو اللہ برکت والا پانی فرما رہا ہے۔
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، ہم نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا ہے مبارکہ، جو بڑا برکت والا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، بارش آ رہی ہے دوڑو دوڑو دوڑو، ایسے ہی آقا علیہ السلام جب بارش شروع ہوتی تھی تو مکان سے باہر صحن میں آ کر کھڑے ہو جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بارش کے ابتدائی قطرے اپنے مبارک ہاتھوں پہ لے کے نا اپنے والضحیٰ کے چہرے پر ملتے تھے اور ساتھ فرماتے تھے سبحان اللہ، میرے رب کی طرف سے ابھی یہ تحفہ آ رہا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، بارش کے پانی پر برکت کا لفظ بولا گیا۔ ہوا صاف ہوتی ہے، درختوں کے پتے صاف ہوتے ہیں، زمین کو کتنا چین آتا ہے، زمین مطمئن ہوتی ہے، سکون پکڑتی ہے، ٹھیک ہے، ذمہ دار کو فائدہ ہوتا ہے، ہر جاندار کو فائدہ ہوتا ہے جی، گھاس اگتا ہے، جانور کھاتے ہیں، فروٹ، رزق پیدا ہوتا ہے، اناج زیادہ ہوتا ہے جی، برکت والا ہے۔ ایک دوسرا، قرآن مجید پر لفظ برکت بولا گیا ہے جی، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، یہ کتاب مبارک ہے، یہ برکت والی کتاب ہے۔ دو، اور تیسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر لفظ مبارک بولا گیا، انی عبداللہ ہے، جب آپ بولے تو کیا بولے، انی عبداللہ، میں خدا کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، خدا نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیّا، خدا نے نبوت کا تاج مجھے سجایا ہے، اور وجعلنی مبارکہ، خدا تعالیٰ نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ کتنی چیزیں بیان کی، تین۔ چوتھا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی جی، مسجد اقصی کو برکت والا قرار دیا گیا، اور برکت والا کیا کہا، ماحولہ، ماحول کا کیا مطلب ہوتا ہے، باہر، ہماری مسجد، اور ماحول کیسا ہے کہ ایک طرف چھوٹی گلی ہے، دوسری طرف پلاٹ ہے جی، تیسری طرف سڑک ہے، اور ادھر فصلیں ہیں، شرقی طرف فصلیں ہیں، غربی طرف سڑک ہے، یہ ماحول ہے نا، ماحول برکت والا ہے۔ اچھا، مسجد کے اندر برکت ہے یا ماحول میں برکت ہے جی، مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے یا ارد گرد برکت ہوتی ہے، مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے، تو پھر یوں کہا جاتا نا کہ وہ مسجد اقصی جس میں ہم نے برکتیں رکھی، لیکن یہاں فرمایا الذی بارکنا ماحولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ مفسرین فرماتے ہیں مسجد اقصی کے ارد گرد ہزاروں انبیاء کے مقابر ہیں، ان کی قبور ہیں، جن کی طرف فرمایا جا رہا ہے وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کثیر انبیاء کے مزارات ہیں، ان مزارات کو اللہ برکت والی جگہ قرار دے رہا ہے۔ تو پھر میں اصلاح معاشرہ کی طرف بھی میرا دھیان آ جاتا ہے کہ برکت والی جگہوں سے برکت حاصل کرنی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ جو دریا میں ڈوب جائے وہ کتنا بد قسمت ہے بھئی، دریا سے تو فیض حاصل کرنا چاہیے نہ کہ موت جی، دریا میں جو ڈوب جائے وہ کتنا بدبخت ہے، فرعون کی طرح جی، دریا ڈبونے کے لیے تو نہیں ہے نا، دریا تو فیض حاصل کرنے کے لیے۔ تو بھائی یہ برکت والے مقامات ہیں، یہاں جاؤ ڈرتے ڈرتے جاؤ جی، ڈرتے ڈرتے جاؤ، دور کھڑے ہو جاؤ، درود شریف پڑھو، نظریں جھکا کے رکھو، جتنا وقت وہاں گزارو، 5 منٹ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے مراقبے میں رہو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، ادھر ادھر چھوڑو۔ کیا ہے، آپ یہ تصور کریں میں اکیلا ہوں اور دربار محمد رسول اللہ ہے، میں اکیلا گنبد خضراء کے نیچے میں اکیلا کھڑا ہوں، یہ تصور جمال ہو، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون کیا ہے، کوئی چمٹا بجا رہا ہے، کوئی ڈھول بجا رہا ہے،